اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، آج اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ احکام شرعیہ مشترک ہے عالم اور جاہل کے لیے۔ تین دلیل دی۔ پہلی دلیل اجماع ہے، دوسری دلیل تواتر ہے، تیسری دلیل محظور عقلی ہے۔ یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجماع ہے ہمارے پاس اس چیز پر کہ احکام مشترک ہے، نماز مشترک ہے عالم اور جاہل دونوں کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا علم نہ ہو اور اس نے کوشش کی ہے جاننے کی، لیکن جس کو علم نہ ہو سکا اس کو عقاب نہیں ہوگا، بس تکلیف اس پر منجز نہیں ہوگی، لیکن اصل تکلیف موجود ہے۔ تیسری دلیل محظور عقلی تھی کہ شارع یوں نہیں کہہ سکتا الصلاۃ، کیونکہ پہلے موضوع آتا ہے پھر محمول آتا ہے۔ پہلے اسٹیج پر دولہا ہوگا، پھر آپ جائیں گے اس کے ساتھ سیلفی بنائیں گے، اس کو گفٹ دیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ایسی سیلفی بنانا شروع کر دیں، ایسے کس کو گفٹ دیں گے؟ پہلے موضوع ہوگا پھر محمول ہوگا۔ العرش و ثم نقش، پہلے موضوع پھر محمول۔ شارع موضوع میں نہیں کہہ سکتا نماز جس کو اس کے وجوب کا علم ہو اس کے لیے واجب ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ ابھی واجب آئے کہاں ہیں؟ یہ تو آئے نہیں ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے الصلاۃ معلومۃ الوجوب واجبۃ، یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی اس کا وجوب آیا ہی نہیں، وجوب تو بعد میں آئے گا۔ جیسے ایک بچہ ہے، یہ بچہ کس سے آیا ہے؟ اس کے باپ سے آیا ہے۔ اس کا باپ کس سے آیا ہے؟ اس کے بچے کے دادا سے آیا ہے۔ بس پہلے دادا ہوگا، پھر اس کا باپ ہوگا، پھر بچہ ہوگا۔ ہم کہیں دادا ہو اور بچہ ہو، باپ نہیں ہو سکتا۔ پہلے موضوع ہوگا پھر معمول ہوگا۔ موضوع میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نماز جس کے وجوب کا علم ہو وہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ ابھی وجوب کا علم کا ابھی تو حکم ہی نہیں آیا، تو وجوب کا علم کیسے؟ تو علم بے وجوب یعنی علم بالحکم، علم بے وجوب متفرع ہے، موقوف ہے کس پر؟ خود حکم پر۔ علم بالحکم، علم بالحکم کا علم ہونا متفرع کس پر؟ خود حکم پر۔ خود حکم متفرع کس پر؟ موضوع پر۔ میں کہتا ہوں جس کو نماز کے واجب ہونے کا علم ہو تو بس ضروری ہے پہلے نماز کو واجب کیا گیا ہو تاکہ نماز کے وجوب کا علم ہوگا نا۔ علم بالحکم، حکم یعنی وجوب، علم بالحکم متفرع کس پر؟ حکم پر۔ حکم متفرع کس پر؟ موضوع پر۔ تو علم بالحکم کو کراس کر کے موضوع کی قید کیسے لی جا سکتی ہے؟ بچہ باپ کے بغیر ڈائریکٹ کیسے دادا سے آئے گا؟ علم بالحکم کو ڈائریکٹ موضوع میں کیسے عکس کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہ کب آئے گا؟ پہلے حکم ہو۔ حکم کب آئے گا؟ پہلے موضوع۔ آپ موضوع صلاۃ کے اندر یہ قید نہیں لگا سکتے کہ نماز معلومۃ الوجوب، کیونکہ ابھی اس کا علم ہی نہیں ہے۔ پہلے حکم آئے گا، وجوب آئے گا، پھر معلوم بالوجوب ہوگا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ یہ ہم کل تک پڑھ چکے تھے۔ اس پر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پس نماز جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ان کے لیے واجب نہیں ہے جس کو علم بالنماز ہو، علم بالوجوب کی قید نہیں آ سکتی۔ بس نماز کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کس کے لیے؟ جاہل اور عالم دونوں کے لیے۔ یہاں سے ایک اشکال ہے آغا نعینی کا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو واجب تعبدی اور توسلی میں ایک بحث کی تھی کہ آیا قصد امتثال امر قید موضوع بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ وہاں سیم ٹو سیم یہی بات کی تھی، الاشکال و الاشکال، وہ یہ بات کی تھی کہ قصد امتثال امر متفرع خود امر پر، خود امر متفرع موضوع پر۔ مثال کے طور پہ بحث یہ تھی کہ اصل تعبدی ہے یا اصل توسلی ہے۔ تعبدی وہ امر جس کو قصد امتثال امر کی نیت سے، قصد قربت کی نیت سے انجام دینا ضروری، جیسے نماز۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کا لباس نجس ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بھول گیا میرا لباس نجس بھول گیا، گھر سے نکلا دوست کے گھر، بارش آ گئی، بارش سے اپنے آپ کو بچاتا بھیگتا دوست کے گھر چلا گیا، تو وہ جو نجاست تھی وہ خود بخود کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی، پاک ہو گئی۔
پاک ہو گئی نجاست، کیونکہ وہ لباس یا وہ بدن جو نجس ہو اس کو پاک کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جس پہ غسل جنابت واجب ہو، رات کو سویا، صبح احتلام ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک سوئمنگ کر رہا ہے، لیکن کیا غسل کہلائے گا اس کا؟ نہیں۔ کتنی ڈبکیاں ماری اس نے، کتنی ڈبکیاں ماری ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ گیا تھا، ہاؤس پہ گیا یا فارم ہاؤس گیا، کتنی ڈبکیاں ماری، لیکن اس کے باوجود بھی غسل نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ اس میں نیت کی ضرورت ہے۔ بس غسل کیا ہے؟ تعبدیات میں سے، اور ثوب ازالت النجاست عن الثوب توسلیات میں سے۔ انما الکلام یہ کہ ایک چیز آئی، ایک امر آئے شارع کی طرف سے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، جیسے ایک مومن کو دفن کرنا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا اس میں نیت معتبر ہے یا نیت معتبر نہیں ہے۔ اگر شارع کی طرف سے آ جاتا ہے نیت معتبر ہے تو تعبدیات میں چلے جاتا ہے، اگر شارع کی طرف سے آ جاتا ہے کہ نیت اس میں ضروری نہیں ہے، قصد قربت، تو توسلیات میں۔ انما الکلام کی شک ہو رہا ہے کہ آیا اس میں شارع نے نیت کو رکھا یا نہیں رکھا، تو شک کی صورت میں کس کی طرف جاتے ہیں؟ اصول کی طرف جاتے ہیں۔ اصول عملیہ کی بات نہیں ہو رہی، اصل لفظی ہے، یعنی اصل کیا ہے، تعبدی ہے یا توسلی ہے، یعنی امر میں اصل کیا ہے، آیا امر کی اصالت تعبدی ہے توسلی ہے۔ وہاں پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آغا صاحب اصل تعبدی ہے یا اصل توسلی ہے، کچھ تعبدی کچھ توسلی، اصل توسلی۔ وہاں دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ یہاں پر اطلاق ہے، شارع نے کہا، یعنی وہ امر مثلاً کہا دفن المیت کیا ہے، واجب، قید نہیں لگائی۔ اگر شارع چاہتا تو قید لگا دیتا، شارع چاہتا تو قید لگا دیتا۔ تو جن لوگوں نے اشکال کیا، انہوں نے کیا اشکال کیا کہ یہاں پر قید نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہی دور لازم آتا۔ یہ نہیں کہ شارع کہہ سکتا تھا کہ مومن کو دفن کرنا امتثال قصد امتثال امر، قصد امتثال امر کی قید، امر کیا ہے، واجب، قصد امتثال واجب کی قید یہاں پر نہیں آ سکتی، کیونکہ قصد امتثال امر متوقف ہے خود امر پر، قصد امتثال واجب متوقف ہے خود واجب پر۔ پہلے واجب ہوگا تو واجب کی نیت سے وہ کام کرے گا، جب واجب ہی نہیں آیا ابھی تک، کیونکہ ابھی تو پہلے موضوع آمادہ ہوتا ہے، جب واجب ہی نہیں آیا ابھی تک تو واجب کی نیت سے وہ کیسے وہ یہ نیت کر سکتا ہے؟ بس یہ نیت یہاں پر، یہ قید یہاں پر نہیں آ سکتی۔ جب قید یہاں پر نہیں آ سکتی تو اطلاق سے بھی تمسک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قید اور اطلاق میں کون سی نسبت ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ کی۔ جب دیوار کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے تو دیوار کو آپ جاہل بھی نہیں کہہ سکتے، جب دیوار کو آپ بینا نہیں کہہ سکتے تو دیوار کو آپ نابینا بھی نہیں کہہ سکتے۔ جب یہاں پر قید تقید نہیں آ سکتی، شارع یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مومن کو دفن کرو قصد قربت، کیونکہ قصد قربت متفرع، پہلے امر تو آئے تو پھر قصد امتثال امر کی نیت سے وہ انجام دے گا۔ جب قید نہیں آ سکتی تھی تو اطلاق سے بھی تمسک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قید اور اطلاق میں کون سی نسبت ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ۔ جب اطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا تو اب اصول عملیہ کی طرف جائیں گے۔ اصول عملیہ کیا کہتے ہیں آغا صاحب؟ اصالت الاشتغال۔ آپ کو یقین ہے شارع کی طرف سے امر آیا ہے، اگر آپ بدون نیت اس کو انجام دو گے تو یقین نہیں کہ یہ میں نے امتثال کیا ہے نہیں کیا، تو اس اشتغال الیقینی یستدل فراغ الیقینی، آپ کو یہ یقین ہے آپ کی گردن پھنس چکی ہے، یہ کام آپ کے ذمہ آیا ہے۔ اگر بغیر نیت کے انجام دو گے تو شک ہے کہ آپ نے وظیفہ انجام دیا یا نہیں دیا، لیکن اگر نیت کے ساتھ انجام دو گے تو یقین ہو جائے گا میں نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا، تو ضروری ہے نیت کے ساتھ انجام۔ واضح ہو گئی بات؟ کہہ رہے ہیں آغا صاحب وہ اشکال تو یہاں پر بھی آئے گا، آغا نہیں کہہ رہے ہیں، جب یہاں پر علم بالحکم کی قید نہیں آ سکتی، یعنی شارع نہیں کہہ سکتا الصلاۃ معلومۃ الوجوب واجبۃ، یہ نہیں کہہ سکتا جب شارع موضوع صلاۃ میں علم بالحکم کی قید نہیں لگا سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز صرف عالم کے لیے واجب ہے، تو جب قید نہیں آ سکتی تو اطلاق بھی نہیں آ سکتا، جب اطلاق نہیں آ سکتا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشترک ہے عالم اور جاہل کے لیے، کیونکہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہاں سے کہہ، یہ تو اطلاق ہے، آپ کہہ رہے ہیں مشترک ہے عالم اور جاہل کے لیے۔ جب شارع یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط عالم کے لیے ہے، جب قید نہیں آ سکتی تو اطلاق سے بھی تمسک نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات بھی غلط ہے کہ احکام شرعیہ مشترک بین العالم اور جاہل ہے، جس طرح شارع یہ قید نہیں لگا سکتا اس طرح یہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ قید و تقید میں
ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے. پتہ نہیں واضح ہوئی ہے بات واضح نہیں ہوئی؟ واضح ہو گئی. الجواب و الجواب، وہاں آغا نعینی نے کیا جواب دیا تھا یا مرحوم مظفر نے؟ مرحوم مظفر اطلاق مقامی کی ذریعے سے جواب دیتے. آغا نعینی متمم جال کے ذریعے سے جواب دیتے کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ شارع یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دفن میت واجب ہے، اس کو قصد امتثال امر کی نیت سے انجام دو، لیکن دوسرا ایک امر تو آ سکتا تھا نا. مثلا شارع یہ تو کہہ سکتا تھا نا میت کو دفن کرنا واجب ہے، اس کے بعد شارع تو ہے نا، پھر کہہ دیتا کہ وہ جو میت کو دفن کرنا واجب ہے اس کو قصد قربت کی نیت سے انجام دینا یہ کام کو. یعنی بات میں تو ایک اور امر آ سکتا تھا جو پہلے والے امر کے لیے متمم ہو، مکمل ہو، اس کو تمام کر رہا ہو، کیونکہ پہلے والے امر میں تو گنجائش نہیں تھی، لفظی مسئلہ تھا. شارع یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دفن میت کیا ہے قصد قربت کے ساتھ انجام دو، قصد قربت، کیونکہ قصد قربت کا کیا مطلب ہے؟ قصد امتثال امر. قصد امتثال امر یہ موضوع میں نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ قصد امتثال امر موقوف ہے امر پر. ابھی تک امر نہیں آیا، جب امر نہیں آیا تو قصد امتثال امر کی قید بھی نہیں آ سکتی تھی. جب قید نہیں آ سکتی تھی تو شارع اس حکم میں تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ دفن میت کو قصد امتثال، لیکن نعوذ باللہ گونگا تو نہیں ہو گیا نا شارع، دوسرے حکم میں کہہ دیتا کہ یہ جو میں نے پہلا حکم دیا ہے تمہیں میت کو دفن کرنا واجب ہے، اس حکم کو قصد قربت کے ساتھ انجام دینا ہے، تمہیں ایسے خالی انجام نہیں دینا. یہ کہہ سکتا تھا، یہ نہیں کہا اس نے. تو متمم الجال میں تو شارع کہہ سکتا تھا. پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اطلاق کی صورت میں نکلا. نتیجہ کس صورت میں نکلا؟ اطلاق کی صورت میں نکلا. شارع بات میں کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ شارع کے نزدیک ضروری نہیں ہے. واضح ہو گئی بات. آقا نعینی کہتے یہی بات ہم یہاں پر کریں گے کہ الصلاۃ واجبون، واجبۃ، نماز واجب ہے. یہاں پر کوئی قید نہیں لگا سکتا تھا، لیکن بات میں کہہ سکتا تھا نماز واجب ہے فقط کس کے لیے؟ عالم کے لیے، لیکن یہ قید نہیں لگائی. تو اس سے ہم نتیجہ لیں گے کہ اس کا مطلب نماز عالم مشترک ہے. واضح ہو گئی؟ آغا نعینی کا اشکال و جواب واضح ہو گیا. آغا مظفر میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں آغا نعینی ان طور نیست، آپ نے ایک خلط کیا ہے، اور وہ ہے مباحث تعبدی اور توسلی کو اور مباحث آیا اشتراک احکام بین العالم والجاہل میں ایک خلط ہے. آغا وہ کیا خلط ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں خلط یہ ہے کہ یہ جو قید تھی قصد امتثال، قصد قربت والی، اس قید اور اطلاق میں جو نسبت تھی وہ کون سی تھی؟ ملکہ اور عدم ملکہ. ملکہ اور عدم ملکہ جم نہیں ہو سکتے، لیکن ارتفاع ہو سکتا ہے ان کا. کس میں؟ جس میں ملکے کی صلاحیت نہ ہو اس کو عدم ملکہ سے متصف نہیں کیا جا سکتا. زمین کو آپ نہیں کہہ سکتے زمین گونگی ہے، کیونکہ زمین بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. گھڑی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ گھڑی اندھی ہے، کیونکہ گھڑی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو وہاں پر تعبدیات میں قصد قربت کی جب قید نہیں آ سکتی تھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہاں اطلاق ہے، کیونکہ جب قید نہیں آ سکتی تھی تو اطلاق سے تمسک بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قید اور اطلاق میں ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت. لیکن ما نحن فی کی جو بحث ہے کہ احکام مشترک بین العالم والجاہل، اس میں ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت نہیں ہے، اس میں نقیضین کی نسبت ہے، سلب اور ایجاب کی نسبت ہے. سلب اور ایجاب لا یجتمعان ولا یرتفعان، حتی ذات باری تعالیٰ یا انسان ہے لا انسان ہے. کیا ہے؟ لا انسان ہے. ذات باری تعالیٰ قلم ہے لا قلم ہے. فرشتے انسان ہے اللہ انسان ہے. پس دنیا کی کوئی بھی مخلوق، دنیا کا کوئی بھی وجود، حتیٰ جس نے وجود سب کو عطا کیا ہے، حتیٰ ذات باری تعالیٰ، حتیٰ وہ ذات مقدس، وہ بھی اجتماع نقیضین میں یا سلب میں یا ایجاب میں، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا.
بس یہاں پر اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ کس کے درمیان یا مشترک ہو احکام عالم اور جاہل کے درمیان مشترک ہو، یا کیا ہو مختص بعلم ہو، مختص بعالم ہو، ان کے درمیان نقیضین کی نسبت ہے. بس جیسے ہی عالم نہیں آ سکتا ویسے خود بخود مشترک ہو گیا، خود بخود مشترک ہو گیا. اس میں اطلاق اور تقید والی نسبت نہیں ہے، ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت نہیں ہے. مثلا جیسے ہی ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ انسان نہیں ہے تو خود بخود کیا ہو گیا؟ لا انسان میں داخل ہو گیا. ہم نے جیسے ثابت کر دیا کہ یہ موبائل نہیں ہے تو خود بخود کس میں داخل ہو گیا؟ لا موبائل میں. جیسے ہم نے ثابت کر دیا کہ احکام مختص بعالم نہیں ہے تو خود بخود کیا ہو گیا؟ مشترک ہو گیا. یہ تاب ہوگا نا جب ہم کہیں کہ مشترک اور لا مشترک کی نسبت ہے، وہ یہی نسبت کریں، مشترک اور مختص ہے. یہ اس طرح نسبت کریں کہ احکام مختص بعالم ہے یا مختص بعالم نہیں ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو خود بخود مشترک ہو گئی، سلب اور ایجاب کی نسبت. پہلے تو جاہل کہا تھا اللہ نے، عالم نہیں کی جگہ. عالم نہیں ہے تو جاہل ہی ہوگا نا. تو جاہل اور عالم کے درمیان ملکات میں ملکہ کی نسبت. جاہل و عالم کے درمیان ہو ملکہ اور عدم ملکہ، لیکن مثلا بینائی اور نابینائی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ ملکات ملکہ. لیکن بینائی اور عدم بینائی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ ملکیت میں ملکہ. نقیضین کی. اللہ وہی عدم لا. اس لیے شہید صدر نے بحث کی ہے کہ دونوں مثال دی. کہا بصارت دیکھنا اور نہ دیکھنا اس کے درمیان ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے، لیکن بصارت اور عدم بصارت ایک ہے. نقیض و کل شیء رفعہ، ایک چیز کو جب آپ اس کو ہٹا دیں تو وہ نقیض بن جاتا ہے. آپ نے کہا عالم اور پھر اس عالم کو ہٹا دیں وہ نقیض ہو گیا. آپ نے کہا بینائی اور پھر اس بینائی کو ہٹا دیں وہ نقیض ہو گیا. لیکن بینائی کے ساتھ جب آپ نابینائی لاتے ہیں یہ ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت ہے. واضح ہے؟ سلب اور ایجاب جہاں بھی آ جائے گا وہاں خود بخود نقیض بن جائے گا. تو آگے مظفر نے کہا ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ مشترک. یہ کہتے ہیں کہ آغا صاحب یہ والی جو بحث تھی بحث تعبدی، اس میں جو مسئلہ تھا وہ لفظ میں تھا. یعنی مقام واقع میں ہو سکتا ہے شاعر نے اطلاق کو لحاظ لیا ہو سکتا ہے تقید کو لحاظ لیا ہو، لیکن مقام اظہار مقام لفظ میں گنجائش نہیں تھی کہ قصد امتثال امر سے پہلے آ سکے. یہ آغا مظفر بتا رہے ہیں کہ ان دونوں میں مسئلہ کیا ہے. ان دونوں میں مسئلہ یہ، مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے روٹی لے آؤ، کون سی؟ تل والی روٹی لاؤ. لیکن یہ قید لگا نہیں پاتے، آپ یہ قید لگا نہیں پاتے. مثال طور پہ آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ روٹی لانا اس شرط کے ساتھ کہ جلدی روٹی لانا تم پہ ضروری ہے. تو ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے بچے کو سمجھائیں کہ روٹی ضروری ہے، پھر بتائیں کہ یہ جو ضروری ہے اس میں جلدی کرنی ہے، تمہیں عجلت کرنی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. دیکھیے کچھ قیودات حکم کی قیودات ہیں، وہ حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. مثلا آپ پہلے اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ روٹی لانی ہے تم پہ ضروری ہے. اب یہ جو ضروری کی قید ہے نا وہ بعد میں آئے گی. مثلا یہ ضروری ہے، اس کو تم جلدی لانا ضروری ہے، یا فوریت ضروری ہے، یا یہ کہ اللہ کی اس لیے سے لانا ضروری ہے کہ تم اللہ کے لیے جا رہے ہو روٹی لینا. یہ سب قید کس میں آئے گی؟ بعد میں آئے گی. بس یہ جو توسلی اور تعبدی میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ واقع میں شارع ایک چیز کو قید کر سکتا ہے. مثلا کر سکتا ہے کہ دفن میت کو قصد امتثال سے انجام دو، یا دفن میت کو مطلق انجام دو، لیکن مقام اظہار میں لفظ میں وہ گنجائش نہیں ہے. لفظ میں گنجائش نہیں ہے کہ قید امتثال امر سے پہلے آ جائے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے امر کو بیان کریں، پھر امر کی جو قید ہے اس کو بیان کریں. بس امر کو بیان کیا لیکن اگر اس کی قید کو بیان نہیں کیا تو متمم جال سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ قید نہیں چاہتا تھا. لیکن فی ما نحن فی میں یہ نہیں ہے کہ لفظ میں گنجائش نہیں، اصلاً واقع میں گنجائش نہیں ہے. واقع سلب ہوگا ایجاب ہوگا. جیسے ہم نے سمجھ لیا کہ حقیقت میں واقع میں
احکام مختص بعالم نہیں ہیں تو خود بخود مشترک ہے. اصلا لفظ کی بحث نہیں ہے وہاں پر. واضح. آخری بے یہ جب ہم نے نقیزان سے لیا ہے تو پھر ان کا اجتماع بھی نہیں ہو سکتا. اجتماع بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ عالم اور عالم کے لیے بھی مختص ہو اور مشترک کے لیے بھی مختص ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یا عالم کے لیے ہوگا یا مشترک کے لیے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا عالم کے لیے بھی ہو اور مشترک کے لیے بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جم نہیں ہو سکتا. لا عالم ہونا چاہیے نا. لا عالم کا کوئی مسئلہ. لا عالم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عالم جو نہیں ہے مشترک. تو جاہل کیوں نہیں دے رہے؟ جاہل تو خیر آئے ہی. بھائی ایک طرف مختص بے عالم ہے اور ایک طرف مختص بے عالم نہیں ہے. ایک طرف شارح کہتے ہیں مختص بے عالم ہے ایجاب، ایک طرف کہتے ہیں مختص بے عالم نہیں ہے. جب مختص بے عالم نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی تو نہیں نہ ہوگا پھر. عالم سے مختص نہیں ہے. عالم سے مختص نہیں ہے تو کس سے مختص ہے پھر؟ لا عالم کے ساتھ. نہیں بھائی لا عالم کے ساتھ تو ہمیں کہتے ہیں یہ چیز یا عالم سے مختص ہے صرف عالم ہو، یا نا عالم سے مختص نہیں ہے. جب عالم سے مختص نہیں ہے یعنی اس میں جو افراد ہیں وہ سب آ جائیں گے، چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، مشترک ہو جائے گا نا. پھر عالم نہیں نہ آئے گا کیونکہ ہم نقیزان تو نقیز نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. اجتماع کہاں ہو رہا ہے؟ اجتماع ہو رہا ہے نا. کیسے ہم اجتماع کہہ رہے ہیں کہ عالم لا عالم میں عالم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. لا عالم نہیں، مختص بے علم ہے، یا مختص بے علم ہے یا مختص بے علم نہیں ہے. اس میں کون سی نسبت ہے؟ اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید کی کیوں ہے اور نہیں ہے. عمل کا ہاں اور نہ ہے. ہاں اور نہ جہاں بھی آ جائیں گے وہاں نقیزین. مختص بے علم اور رفع مختص بے علم کیا ہو جائے گا؟ وہ نقیزان. نقیزان. میں کہتا ہوں کہ یہ کام صرف ان کے لیے ہے جو اس کام کا علم رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک بار جو اس کام کا علم رکھتے ہوں گے اس کو اٹھا لیں تو کیا بچے گا؟ جو علم نہیں رکھتے ہیں. جو علم رکھتے ہیں اس کو اٹھا لیا ہم نے، اس کو اٹھا لیا. اب جو بھی ہے وہ سب بچ گیا. یعنی مختص بے علم کی قید نہیں ہے، مختص بے علم کو ہم نے اٹھا لیا. یہ چلیں عبارت پڑھ دیکھیں اگر نہیں ہوا واضح تو. آخری بحث اس میں یہ کہ آغا صاحب بعض ہمارے پاس فقہی قواعد ہیں جس سے یہ چیز ٹکراتی ہے. کلاس ہے 7 بجے. بس یہ آخری قواعد، پھر تطبیق عبارت آپ کے ذمے. آخری بحث یہ کہ آغا صاحب بعض چیزیں سے ٹکراتی. وہ کیسے؟ کہا کہ جیسے جہر و اخفات ہے. جہر و اخفات جو نماز میں وہاں فقہ میں ہے کہ جس کو علم ہوگا اس کے لیے، جس کو ابھی علم ہو، مثلا ایک شخص ظہر کی نماز ہے لیکن غلطی سے بھولے سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہہ رہے کوئی بات نہیں صحیح ہے. جیسے علم آ جائے گا اس پر حکم آئے گا. یا قصر اور تمام والا مسئلہ ہے کہ جس کو قصر و تمام کا علم ہوگا اس پہ قصر ہوگی. جس کو علم نہیں تھا، مسئلہ نہیں جانتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ مسافرت میں تو قصر پڑھنی تھی، اس کی ساری نمازیں صحیح ہے. کہا وہاں علم کی قید کیسے آ گئی؟ ان مسائل میں علم کی قید کیسے آ گئی؟ جب کہ ایک شخص آتا ہے نماز پڑھتا ہے قصر مطلب وہ پوری پڑھتا ہے، قصر کی حالت میں پوری پڑھتا ہے. دوسرا شخص پڑھ لی اس نے نماز، دوسرا شخص آ کے متوجہ کر لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر وقت گزر گیا پھر وہ دوبارہ پڑھے؟ نہیں پڑھے گا. نہیں پڑھے گا. لا علمی سے پڑھی ہے اس نے. ہاں کوئی بات نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ مقید بے علم ہے کہ جس کو اس مسئلے کا علم ہو اس کے لیے مسئلہ ہے. مسئلہ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں کہ مسافرت میں قصر نماز پڑھنی ہے، پوری زندگی اس نے مسافرت میں تمام نماز پڑھی، اس کو نماز قضا نہیں کرنی اس کو. تو یہاں پر کیسے علم کی قید آ گئی؟ جب آپ نے محال کر دیا اس کو کہ علم کی قید نہیں آ سکتی، یہاں پر کیسے آ گئی؟ کہا یہاں بھی نہیں آئی ہے. یہاں بھی مشترک ہے، عالم اور جاہل دونوں کے لیے مشترک ہے. بس یہ جو قصر کا حکم تھا یہ اس کے لیے بھی تھا. کس کے لیے؟ جاہل کے لیے. صرف یہ ہے کہ شارع نے اس کو بخشش کی ہے، کہا تمہیں علم نہیں تھا تو ہم نے تمہیں معاف کیا ہے. یہاں حکم مختص نہیں ہے بے عالم، حکم یہاں بھی مشترک ہے بین عالم و جاہل. فقط جاہل کو معافی دی گئی ہے، بس بخشش فضل کیا ہے. ہر جگہ مشترک ہے. ہر جگہ مشترک. اصلاً وہ کہتے ہیں قید آ ہی نہیں سکتی.
نقیزین کی نسبت لے آتے آغا مظفر. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.